شیطان اور شیطان بھی پیروی نہ کرو، کیونکہ انہو لکم عدو مبین، پکی گال یہ ہے کہ شیطان کا دشمن۔ کل ذکر کیا امام غزالی علیہ رحمت دے حوالے دے نال کہ انہوں نے پیغام دیتے امت مسلمہ کو کہ مومن دی شان کیا ہے اور منافق دا انجام کیا ہے۔ اس حوالے دے نال کل مختصر گفتگو کی ہے۔ آج ابو کے دے امام غزالی علیہ رحمت نے مشہور کتاب آپ فرمائیں کہ حدیث پاک کے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اسلام میں پورا داخل نہیں تھی، کلمہ تو پڑھ کے ہے لیکن منافقت کریں، کیونکہ ان دور کے اندر منافق بھی کچھ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں رلے پڑھتے ہیں، اور پھر مشرکین یہود و نصارہ دے نال ملے رہے ہیں۔ تو قرآن نے گال واضح کیتا کہ اسلام میں داخل کیے نے تو پورے داخل کیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ منافق کی مثال ایویں ہے جیویں ایک بکری دو اجڑا وچنا، دو اجڑا دے درمیان ہے، یہ وہ کہیں ویلے یہ جڑ ویندی ہے تے کہیں ویلے وہ بھی جڑ ویندی، حالانکہ وہ انہاں وچوں کہیں دے وچوں بھی نہیں، بلکہ یہ اجنبی بکری یہ دوہاں دے وچوں نہیں۔ یہ حال فرمایا منافق ہے کہ مسلمانوں کے نال مکمل طور سے نہیں ٹھہردا، نہ ہی کافراں دے نال، نہ انہاں دے نال ہوندے نہ انہاں دے نال، ظاہری طور سے دوہے کو ہمدردیاں گنن دی کوشش کرے۔ امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا کہ انہیں 7 دروازے یعنی 7 درجے ہیں۔ سورہ حجر دی آیت بینات انہوں نے نشان دہی کی تھی کہ ان کے اندر ہے کہ لہا سبعۃ ابواب، اللہ تعالیٰ نے جہنم دے 7 دروازے پیدا کیے، اور لوہے دے دروازے کافراں ہوتے لعنت دے نال بند، فرمایا تے بظاہر تابہ باطن سکہ، اندر عذاب ہے، باہر ناراضگی ہے، اینی سرزمین تانبے دی تے لوہے دی اور سکے دے نال بنی ہوئی ہے، یہ وچ راہن والاں تے اتے تلے سجے کھبے راضے کے ہر طرف کنوں بھائی بھائی، اور وہاں ہمیشہ جلدی رہ رہی ہے۔ اور انہاں تو جڑا آخری درجہ ہے وہ منافق ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھئی آیت کے اندر بھی سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم دے سب تو تلویں درجے۔ امام غزالی علیہ رحمت فرمائیں کہ ایک گال نقل کی گئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا جبریل دوزخ دی بھا اور ان دی حرارت یعنی گرمی دا حال سنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ دی بھاگ پیدا کی، پھر وہ 1000 سال تائیں جلایا، وہ جلدے جلدے وہ سرخ تھی، پھر اس کے بعد 1000 سال تک وہ بلا جلایا، پھر وہ سفید تھی، پھر اس کے بعد 1000 سال تک وہ جلایا، پھر وہ سیاہ تھی، اور سیاہ اندھیرا ہے۔ وہ ذات کی قسم میری ذات نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق دے نال پیدا فرمایا اور نبی بنا کے بھیجا۔ اگر دوزخیاں دا کوئی کپڑا زمین والاں دی طرف آ ونجے، سامنے آ ونجے، تو ساری زمین ساری مخلوق جل تے ہلاک تھی۔ اگر اس دا مشروبات پانی وچ کوئی ایک ڈول بھی زمین دے اوتے بہا دتا ونجے تاں یہ جڑا کچھ بھی زمین دے اوتے ہے یہ سارے مر گئے سی۔ اگر اتوں دی ایک زنجیر جیسا ذکر قرآن کے اندر بھی آئی فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، وہ ہر ایک زنجیر دی لمبائی ہے وہ 70 گز ہے، تے ہر ذراع دا جڑا لمبائی ہے وہ مشرق اور مغرب تک ہے۔ اگر دنیا دے کہیں پہاڑ درخت ملتا بنے تو پہاڑ ہی پگھل ویسے، اور کوئی آدمی ان اندر داخل تھی وے تو پھر اتوں واپس دنیا تے آوے
تو ساری دنیا کی بدبو پر مر گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل دوزخ کے دروازہ کا بھی حال بیان کرو, کیا وہ اساد دروازہ کی طرح ہیں؟ عرض کی تے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ وہ تہے در تہے کتے تلے, ایک دروازے کا دوسرے دروازے تک کا جو سفر ہے وہ 70 سال کا فاصلہ ہے, اور ہر دروازہ پہلے دروازے کا 70 گنا زیادہ گرم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دروازے کے رہن والا کے بارے پوچھا تا انہیں دسایا کہ سب تو جو تلوہ درجہ ہے وہ ہے منافقین. فرمایا کہ دوسرا درجہ کے اندر مشرکین ہو سن, این درجے کا نام جہیم ہے. تیسرے درجے کے اندر بت پرست ہو سن, این کا نام سقر ہے. چوتھے کے اندر شیطان ہو سی, ان تابعین مجوسی ہو سن, ان کا نام لزا ہے. پنجویں کے اندر یہودی ہو سن, ان کا نام حطمہ ہے. چھویں کے اندر عیسائی ہو سن, ان کا نام سعیر ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں درجے کے رہن والوں کے بارے میں دسو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پوچھو. آپ نے فرمایا نہیں, پھر بھی دسو. ہم نے عرض کیا کہ یہ اندر آپ کی امت دے وہ لوگ جڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا تھے کہ بغیر توبہ دے مر ویسے کوئی مقام. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور سچی توبہ نصیب فرمائے. گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو محفوظ فرمائے, کیونکہ ان کا انجام جڑے بہت بڑا برا ہے. اللہ رب العالمین سارے نبی سے ساری امت کو جہنم دیا ساری آبادیاں کروں, سارے عذابات کروں, سارے درکات کروں محفوظ فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جڑا بندہ روزانہ 3 دفعہ یاد اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, تو اے جہنم بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گی کہ اللہ جب میں تو پڑے چیزیں تو میں روزانہ پڑھا 3 دفعہ کم از کم صبح شام جنت حصول داخلے کی دعا کی کرو. تو فرمایا جنت عدن منگی کرو. اس واسطے جڑے بندہ جنت داخلے کی دعا کریں دے جنت کے وقت دعا کریں دے کہ اللہ یہ بندے کو داخل فرما. اصحاب کو صبح شام جہنم کو پناہ, اللہ دے غضب کو پناہ, اللہ سے قہر کو پناہ, اللہ کی ناراضی کو پناہ. بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے غضب کو بچنا ہے. تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے غلامی, درود السلام اور نماز. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر اصلی حاضری قبول, میرا مالک نماز سجدہ قبول, ذکر دی محفل قبول, اللہ کو سب کی توبہ نصیب کرنا, اللہ ہر گناہ کو بچے, اللہ جتنا غلطیاں کر چکے ہیں معافی عطا فرما, آئندہ ساری حفاظت, ہر نیکی توفیق عطا فرما, ہر برائی کو معاف فرما, اللہ ساری بخشے فرما, سارے والدین کی بخشے فرما, نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت رحمت. اے مالک و مولا تمام بیماروں کو صحت عطا فرما, بے اولادہ کو نیک اولاد عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ سارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین.